अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब दोस्तों के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो मेरी क्लाइंट से बढ़कर मेरी बहन हैं, जिन्होंने मुझे आज से चंद दिन कबल एक मैसेज भेजा कि मतीन भाई, मुझे डिफेम किया जा रहा है, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर इस कदर ज़बरदस्त और संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मतीन भाई मैं क्या करूं? मेरे पास कोई ऐसा कानून या कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है कि मैं इन तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकूं? तो मैंने डॉक्टर नबीहा, बल्कि मेरी बहन नबीहा को मैंने बताया कि कानून इस कदर कमज़ोर नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर किसी को भी डिफेम करे। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रूबी की, बुशरा शकील एंकर की और मुजाहिद नियाब एंकर की। इनमें से जो दो एंकर हैं, बुशरा शकील और मुजाहिद नियाब, इन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर नबीहा के किरदार के ऊपर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर नबीहा को जितना मैं जानता हूं, मेरे दोस्तों, मेरी राय तो आप सबके लिए कानूनी राय होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर नबीहा के हवाले से जो मेरी पर्सनल परसेप्शन है कि आज पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से 11 करोड़ खवातीन डॉक्टर नबीहा को सुनती हैं और इम्प्रेस होती हैं, और इम्प्रेस होकर अपने किरदार को डॉक्टर नबीहा के बताए हुए असूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नबीहा एक उभरता हुआ सितारा है जो कि उन तमाम लोगों के लिए रोशनी का सबब बन रहे हैं जिनको इस मौजूदा दौर ने मुख्तलिफ तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की। डॉक्टर नबीहा एक टक्कर का मुकाबला दे रही हैं उन तमाम फेमिनिस्ट नज़रियात को जो कहते हैं कि जी औरत को हकूक दिए जाएं और वो हकूक दिए जाएं जो इस्लाम के मुनाफी हैं। और शायद यही वजह है कि उन फेमिनिस्ट खवातीन ने जो इन नज़रियात को, जो नज़रियात हमारे मज़हब के मुनाफी हैं, उन नज़रियात की हमायत के अंदर डॉक्टर नबीहा के ऊपर एलिगेशंस लगाए। अब जो एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर मैं चाहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक ना हो जब तक हम कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। डॉक्टर रूबी, मैडम बुशरा शकील, मुजाहिद नियाब साहब, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आ जाएगी कुछ देर में। इसके लिंक्स छोटे छोटे कट के आपके सामने आ जाएंगे। आपके ऊपर एक अदद पर्चा भी हो चुका है जिसकी डिटेल आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। आपके ऊपर एफआईए के अंदर वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, इंक्वायरी भी लग चुकी है, इंक्वायरी नंबर 30/60/24, जिसके अंदर कल तक आपको नोटिस मसूल हो चुके होंगे। आपके ऊपर 25 करोड़ हर जाने का दावा कर दिया गया है, डैमेजेस क्लेम कर लिए गए हैं डेफेमेशन के, जिसका नोटिस इंशाअल्लाह उल अजीज आपको सैटरडे नाइट तक मसूल हो जाएगा। ये तमाम कानूनी कार्रवाइयां आपके ऊपर हो चुकी हैं। मजीद अगर एफआईए या पंजाब पुलिस अगर कानून के मुताबिक हमारी मदद नहीं करती तो हमारे पास प्राइवेट कंप्लेंट का एक पूरा इख्तियार मौजूद है, जिसमें हम सेक्शन 29 ऑफ पीक एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ पीक एक्ट, सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, इन तमाम सेक्शंस का हवाला देते हुए एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे और आप तमाम अल्जाम लेहान को ना सिर्फ कानून की सलाखों के पीछे भेजेंगे बल्कि आपसे डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नबीहा अगर इस पर अपना कोई मौकफ रखना चाहती हैं तो वो जरूर रखें, ताकि उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो पैगाम पहुंच जाए कि जो यूट्यूब चैनल के नाम के ऊपर लोगों को डिफेम करते हैं, घटिया और भद्दे किस्म के थंबनेल्स लगाते हैं और उन थंबनेल्स के जरिए रेटिंग्स लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नबीहा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जरूर अपना मौकफ रखिए। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे जितनी मोहब्बत दी, जितनी इज्जत दी, पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने घर बसा रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सोशल मीडिया पे एक जंग शुरू होती है एक हफ़्ता पहले, जिसमें एक जो है वो मोटी टिकटॉकर बैठकर मेरे ख़िलाफ़ जो है वो महाज खड़ा करती है। दो यूट्यूबर्स जो है वो मिल के उसे मेरे ख़िलाफ़ जो है वो सवालात करते हैं और बाकायदा तौर पे थंबनेल लगाया जाता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है।
نہ میرا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق موجود ہے، نہ ہی یہ لوگ اس چیز کو کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ میری کوئی دوست ہے۔ اس نے یہ جھوٹے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائے، نہ صرف میری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، میرے کردار پر سوالیہ نشان بنائے گئے، بلکہ اتنی گندی اور غلیظ باتیں کی گئیں کہ جو شاید اپنی فیملی میں بیٹھ کر آپ سن بھی نہیں سکتے۔ اور میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا صبر اور تحمل سے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور میں یہ دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے اپنا رشتہ دار بنا رہے ہیں، اور میرے بارے میں اس قدر جھوٹے قصے اور کہانیاں، آخر میں ہی کیوں ان کی جو ہے وہ بات کا مقصد بن گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ کل کو اگر میں نے انہیں تھوڑی سی عزت دے دی تھی، اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، تو انہوں نے جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں انہوں نے چھید کیا۔ پھر اگر دوسری یوٹیوبر کی آپ بات کر لیں تو وہ یوٹیوبر بلیک میلر ہے۔ اس نے 1 سال پہلے مجھے ایک چینل پہ انٹرویو دینے کے خلاف جو ہے وہ بلیک میل کیا تھا۔ وہ کب سے میرے پیچھے تھی اور کوئی ایسا بندہ تلاش کر رہی تھی جو میرے خلاف جو ہے وہ کوئی محاذ کھڑا کرے۔ اسے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا جو میرے خلاف بولے۔ تو یہ کسر جو ہے وہ رہی صحیح اس ٹک ٹاکر نے پوری کر دی جو خود کو میرا دوست بتاتی ہے، لیکن میرا اس عورت سے کوئی تعلق موجود نہیں ہے، نہ وہ میرے خاندان کے بارے میں اور نہ ہی میرے بارے میں کوئی بات جانتی ہے۔ جو من گھڑت کہانیاں اس نے سنائی ہیں جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ بہرحال اس کا فیصلہ جو ہے وہ ادارے کریں گے۔ میں نے اپنا قانونی رائٹس جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ ایک جو یہ یوٹیوبرز کا گروہ کام کر رہا ہے، لوگوں کے خاندان، لوگوں کے گھر کی باتیں جو ہیں، گندے تھم نیل اور میری تصویریں استعمال کی گئی ہیں، میری ویڈیوز اٹھا کے استعمال کی گئی ہیں، یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ اور بغیر میرا موقف لیے ایک عورت کا موقف جو ہے وہ ان چینلز پہ چلایا گیا ہے۔ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، مجھ سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک عورت بیٹھ کے یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ آپ کے بارے میں یہ سب کچھ جانتی ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے باقاعدہ پری پلان یہ سب کچھ کیا۔ اس کے پیچھے ایک تنظیم کا سرغنہ بھی ہے اور کئی بڑے چہرے بھی ہیں جن تک میں پہنچ چکی ہوں، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں، اور ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میری انویسٹیگیشن ذرائع کے ذریعے جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں میرے ساتھ چلنے والے ایسے ایسے لوگوں کے چہرے عیاں ہوئے ہیں کہ جن لوگوں پر میں بڑا ٹرسٹ کرتی تھی۔ ایون جن جگہوں پہ میں کام کرتی ہوں وہاں کے لوگ بھی کچھ منافقین ایسے ہیں جنہوں نے میرے خلاف سازش کے لیے اس عورت کو تیار کیا باقاعدہ طور پر، اور اس عورت کو پیسے دے کر اس نے مجھے ایک میسج کیا 6 مہینے پہلے، ایک واٹس ایپ کال پر جو ہے وہ مجھے کال آتی ہے، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر نبیہہ مجھے تمہارے خلاف بولنے کے 50,000 دیے جا رہے ہیں، میں تمہارے خلاف ابھی نہیں بول رہی، تم ایک کام کرو، تم میرے ساتھ ویڈیو بناؤ، آ کے لوگوں کو بتاؤ کہ میرا تمہارا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، میں تم جیسی خاتون کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے انکار کر کے فون بند کر دیا۔ آج تک میں نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی غلط الفاظ استعمال کیے۔ ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ میں عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی پیش آؤں، لیکن منافقت کا یہ وہ درجہ آ گیا ہے یہاں پر کہ انہوں نے میرے گھر والے، میرے بچے، میرے بھائی، میری بھابیاں، میرے سارے رشتہ دار، ان کے بارے میں انتہائی غلط باتیں کی۔ ایون میرے شوہر جن کی 4 سال 5 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ 5واں سال لگ چکا ہے، ان کے بارے میں یہ عورت کچھ نہیں جانتی۔ اس نے مجھے لائیو بیٹھ کے تڑیاں لگائیں کہ یہ میرے سسرال والے نکال کے لائے گی۔ وہ سسرال والے جن سے میں بالکل ملاقات نہیں، میری کوئی بات چیت نہیں، میں ان سے بالکل جو ہے وہ کٹ آف ہو چکی ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، اور شادی کے بعد بھی میرا کوئی اتنا زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں تھا۔ کون لوگ ہیں جو اس کو پرموٹ کر رہے ہیں؟ کون لوگ تھے جو اسے میرے سسرال والوں تک یا میرے جو ہے وہ گھر والوں تک یا میرے چیزوں تک جو ہے وہ پہنچا رہے تھے؟ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ ڈاکٹر نبیہہ اس وقت وائرل ہے تو ہم اس کا نام لے کے سستی شہرت حاصل کریں۔ ان کے پاس شہرت نہیں تھی بیسیکلی، اس لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو میں نے قانونی کارروائی کی ہے۔ میرے وکیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، پاکستان کا نامور نام ہے، کوئی چھوٹے موٹے وکیل نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے کیسز جو ہے وہ لیتے ہیں، اور الحمدللہ میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے ایڈوکیٹ متین نے جو ہے وہ میرا ساتھ دیا اس وقت، اور مجھے جو ہے وہ اس قابل بنایا کہ میں ان شرپسند عناصر کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کروں۔ ایک FIR ہو چکی ہے، باقی کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو میرے وکیل صاحب نے جو ہے وہ بتا دی ہیں۔ میرے دوستو، ڈاکٹر نبیہہ کی یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، یہ صرف ڈاکٹر نبیہہ کی جنگ نہیں ہے،
یہ ہر اس شریف اور باپردہ خاتون کی جنگ ہے جس کے اوپر ایلیگیشنز آتی ہیں, جس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, اور معاشرے کے اندر یہ جنگ وہ جنگ ہے جو ان تمام فیمنسٹ نظریات کے خلاف ہم بطور پورا معاشرہ لڑ رہے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں. آج سے 1.5 سال قبل سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی غلط چیزوں کا سب سے پہلا جو ویڈیو سیشن تھا اور ویڈیو انٹرویو تھا میاں عبد المتین ایڈوکیٹ نے دیا. جب میں نے پہلی مرتبہ سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی ولگرزم کے اوپر آواز اٹھائی اور تابش ہاشمی کیس کو ایک پاکستان کا ہائی لائٹڈ کیس بنایا, آج آپ اس پروگرام کو اور آج سے 1.5 سال پہلے اس پروگرام کے درمیان موازنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے اس پروگرام کی کنٹینٹ کے اندر. میرے دوستو, یہ پاکستان کا ایک لیڈنگ کیس ہونے جا رہا ہے, ڈاکٹر نبیہہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, جس میں ہم تمام ریاستی اداروں سے ڈیمانڈ کریں گے کہ سوشل میڈیا کو بالکل بے لگام نہ کیا جائے کہ کسی کی بھی عزت کسی کے بھی ہاتھ سے اچھالی جا سکے. انشاءاللہ العزیز اپنی پوری قانونی برادری کے ساتھ, اپنی پوری صحافتی برادری کے ساتھ مل کر ہم ایوان کے ان دیواروں کو ہلائیں گے جن کی ذمہ داری ہے بہترین قانون سازی تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.